سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کا ایک اور شمارہ سلام حکیم صاحب، میں عبداللہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ آداب قبول کیجئے۔ ناظرین، آئیے ایک گیم کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ تمام میں سے بیشتر کرکٹ ہی کے بارے میں سوچیں گے، اور سوچے بھی کیوں نہ، ہمارے ملک میں کرکٹ مقبول جو اتنا ہے، بچے جوان بوڑھے سب دلچسپی لے کر اس کھیل کو دیکھتے ہیں۔ ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی بچہ یا جوان کرکٹ کھیلتا نظر آ جاتا ہے، اور اس میں مزید یہ کہ کرکٹ پر اچھی خاصی بحث بھی آپ اور ہم کر سکتے ہیں۔ ذرا کچھ بچے لوگ ہوں گے تو وہ ہاکی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، اور ہاکی زیادہ تر ڈسٹرکٹ میں کھیلتے ہوئے لوگ نظر بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور گیم ایسا ہے جس کے بارے میں شاید ہی کوئی سوچتا ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی نہیں سوچتا، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، میں بات کرنے جا رہا ہوں فٹ بال کی۔ یہ ایسا گیم ہے جو بھارت میں زیادہ مقبول نہیں ہے۔ اس وقت بھارت میں فٹ بال صرف کیرالہ اور بنگال کے علاوہ ایک یا دو ضلع میں کھیلا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں فٹ بال میدان کے دو ہیرو نے فٹ بال کو نئی سمت دکھائی، اور اس گیم کے ذریعے بھارت کو بلندی تک لے گئے۔ ہمارے ملک کے اور فٹ بال کے دونوں ہیرو رشتے میں باپ بیٹے ہیں۔ ان دونوں نے فٹ بال میں اپنی اپنی مہارت کی وجہ سے بھارتیوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ جی، میں بات کر رہا ہوں اسکاٹلینڈ لیڈر سید شاہد حکیم اور ان کے والد سید عبد الرحیم کی۔ دونوں اپنے دور کے فٹ بال کے اسٹار تھے۔ اگر باپ فادر آف انڈین فٹ بال ہے تو بیٹا فٹ بال کے سنہری نسل کا رکن ہے۔ سید شاہد حکیم کی پیدائش حیدرآباد میں 23 جون 1939 میں ہوئی تھی، اور موت 22 اگست 2021 میں ہوئی۔ انہوں نے کل 82 سال کی عمر پائی اور اپنے پیچھے ایک بیوی اور 2 بیٹیاں چھوڑ گئے۔ Today morning, Scotland leader Syed Shahid Hakim, who passed away because of the cardiac arrest and you can say multiple failures, organ failures, right? At 8:25. And now his dead body was taken to the Hyderabad, which is the native place, because as per his will, he wanted to be buried in the feet of his father. حکیم صاحب کی جو شخصیت ہے ایز اے کوچ، وہ انڈین ٹیم کے فٹ بال کے کوچ تھے، فیفا ورلڈ جو ہے اس کے ریفری تھے، جس میں کہ انہوں نے 33 انٹرنیشنل میچز کھلائے، جو کہ اب تک کا نیشنل ریکارڈ ہے، جو کہیں پر بھی کسی نے بریک نہیں کیا۔ ان کے انتقال پر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے تاثرات بیان کیے تھے، جس کو اس دن کے مختلف اخبارات نے شائع کیا تھا۔ محمڈن اسپورٹنگ کلب کے سابق کھلاڑی اور ہیٹرک مرچنٹ کے نام سے مشہور رحمت اللہ نے سید شاہد حکیم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ محمڈن اسپورٹنگ کلب کے دیگر کھلاڑیوں نے بھی گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ دروناچاریہ ایوارڈ یافتہ کوچ سید نعیم الدین نے حیدرآباد سے تعزیتی پیغام بھیجا۔ آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن AIFF نے ان کی موت پر تعزیت کی ہے۔ AIFF کے صدر پرفل پٹیل نے ایک تعزیتی پیغام میں کہا، یہ سن کر افسوس ہوا کہ حکیم صاحب نہیں رہے۔ وہ ہند فٹ بال کی سنہری نسل کے رکن تھے، جنہوں نے ملک میں کھیل کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستانی فٹ بال میں ان کی شراکت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کے خاندان کے ساتھ دکھ میں شریک ہوں۔ AIFF کے جنرل سیکریٹری کوشل داس نے کہا، حکیم صاحب ایک عظیم فٹ بالر تھے جو کئی نسلوں کے لیے ایک تحریک رہے ہیں۔ ان کے اہل خانہ سے میری تعزیت، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی روح کو سکون ملے۔ اور مشہور فلمی اداکار اجے دیوگن نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، ریسٹ ان پیس سید شاہد حکیم صاحب۔
फुटबॉल के अजीम कोच सैयद अब्दुल रहीम और उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए और उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म मैदान में उन्हीं का रोल अदा करने के लिए जब मैं आपसे मिला तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आज इंडियन फुटबॉल का एक मजबूत पाया गिर गया। नाजरीन, सैयद शाहिद हकीम 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में हिंदुस्तान की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने फीफा इंटरनेशनल रेफरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी और दोहा में AFC इलेक्शन कप 1988 में कई मैचेस का इनेकाद किया। उन्हें हकीम साहब के नाम से ज्यादा लोग जानते थे। अगर घरेलू सतह पर बात करें तो वो 1962 में संतोष ट्रॉफी टीम का भी हिस्सा थे। वो 1960 से 1966 तक हिंदुस्तान टीम का भी हिस्सा रहे। क्लब की सतह पर वो सिटी कॉलेज, ओल्ड बॉयज हैदराबाद और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी खेले। नई दिल्ली में 1982 एशियन गेम्स में PK बैनर्जी के साथ इंडियन कौमी टीम के साबिक असिस्टेंट कोच रहे। सैयद शाहिद हकीम साहब ने 1998 और 1999 में महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी कोचिंग की और 1998 में उनको दुरंद कप जीतने में उनकी रहनुमाई की। वो सलगांवकार SC, हिंदुस्तान FC और बंगाल मुंबई क्लब के भी कोच रहे। उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इलाकाई डायरेक्टर की खिदमत भी अंजाम दी। उन्होंने 2004 से 2005 तक मुंबई फुटबॉल लीग में बंगाल मुंबई FC की रहनुमाई की और इस तरह सैयद शाहिद हकीम की खिदमत को देखते हुए और इंडियन फुटबॉल को आसमान की बुलंदियों तक ले जाने के लिए हुकूमत ने 2017 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सरफराज किया। मिल्ली डाइजेस्ट की जानिब से मैं भी और मेरी पूरी टीम आपको कहती है सलाम हकीम साहब। नाजरीन, मिल्ली डाइजेस्ट के इस शुमारे सलाम हकीम साहब में फिलहाल इतना ही। कल सैयद शाहिद हकीम के वालिद सैयद अब्दुल रहीम से आपको रूबरू करवाएंगे, जिनको हिंदुस्तान का बाबाए फुटबॉल भी कहा जाता है। जब तक के लिए दीजिए इजाजत।